یوں اگر بندہ 10 بار درود پڑھے تو 100 نیکیاں ملیں گی، 100 رحمتیں نازل ہوں گی، 100 درجات بلند ہوں گے اور 100 گناہ معاف ہوں گے۔ اور یوں ہی بندہ 100 بار اگر درود پڑھے تو 1000 نیکیاں، 1000 رحمتیں، 1000 درجات۔ بلکہ ایک حدیث میں تو ہے کہ جو 100 بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق سے پاک ہے اور جہنم کی آگ سے بھی آزاد ہے۔ 100 بار جو درود شریف پڑھے یہ اس کی فضیلت ہے۔ الحمدللہ عز و جل، ماہ ربیع الاول اس کی آمد ہے، اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیدائش کا دن، میلاد، آپ کی ولادت کا دن اسی مہینے میں ہے، ربیع الاول میں۔ یہی وہ مقدس دن ہے کہ جس کے آنے پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے دنیا بھر سے ظلم کا خاتمہ ہوا، شرک کا خاتمہ ہوا، خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بت ٹوٹ پڑے، آتش گدا ایران کا وہ بجھ گیا جو ہزاروں سال سے جل رہا تھا۔ یعنی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنے کی برکتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ظلم و ستم بھی ختم ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے دنیا میں گناہوں کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا بھی ختم ہوا اور نور و نور ہو گیا۔ اور حدیث میں، سیرت کی کتابوں میں ہے اور پچھلی آسمانی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمائے گا تو جس رات وہ دنیا میں آئے گا فاران کی پہاڑیاں روشن ہو جائیں گی، شام کے محلات جگمگا اٹھیں گے، اور پچھلی آسمانی کتابوں کے اس زمانے کے ماہر لوگوں نے پھر وہ نشانیاں دیکھی تو لوگوں کو خوشخبریاں دینے لگے کہ اب وہ آ ہی گیا ہے جس کا ذکر آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماہ ربیع الاول میں بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے ربیع الاول۔ اس مہینے میں الحمدللہ ہر مسلمان بندہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ حضور کے آنے کی خوشی میں گھر کو، گلیوں کو روشن کرتے ہیں، جیسے شام کے محلات روشن ہو گئے، فاران کی پہاڑیاں روشن ہو گئے۔ لوگ اس خوشی میں محفلیں سجاتے ہیں، اپنے گھروں کو سجاتے ہیں۔ آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اس کا ترجمہ ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے۔ دیکھو اس میں 2 چیزیں ذکر کی گئی ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کا فضل، جب اللہ تعالیٰ کا فضل ملے اس پر خوشی مناؤ، اور جب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں اس پر بھی خوشی مناؤ۔ اور اس میں ایک جو لطیف نقطہ بہت بہترین ہے وہ یہ کہ دیکھو قرآن شریف میں اور بھی کئی ساری جگہوں پر یہ لفظ ہے قل، جس کا معنی ہے کہ کہہ دو، لوگوں کو بتا دو، لوگوں کو آگاہ کر دو۔ اس آیت میں بھی یہی لفظ ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ یہ جو لفظ قل ہے اس کا معنی ہے کہ اے محبوب آپ فرما دو، آپ لوگوں کو بتاؤ۔ یہاں پر بھی یہی لفظ ہے
فرمایا لوگوں کو بتاؤ، کیا بتائیں؟ بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے جب اللہ کا فضل ہو۔ دیکھو یہاں لفظ ایک خوشی کے بارے میں یہ ذکر ہوا، فرحہ، عربی لینگویج میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے الفرح، یعنی خوش ہونا۔ یہاں ہے فلیفرحوا، حکم ہے کہ خوش ہو جاؤ۔ یہاں تو حکم دیا گیا، لیکن کچھ قرآن شریف کی اور آیاتیں ہیں جن میں اس لفظ کے ذریعے کسی چیز سے منع کیا گیا ہے۔ جیسے فرمایا ان اللہ لا يحب الفرحین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایک اور آیت میں ولا تفرحوا بما آتاکم، اس پر نہ اتراؤ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اس پر اتراؤ نہیں۔ پھر ایک اور جگہ ہے حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتۃ، حتیٰ کہ جب وہ اس پر خوش ہو گئے جو انہیں دیا گیا تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا۔ یہاں بھی لفظ یہی ذکر کیا گیا فرحوا، یہاں معنی ہے اتراؤ نہیں۔ کیا معنی ہے یہاں پر؟ فرحوا کا معنی ہے کہ اتراؤ نہیں، شوخی نہیں کرو، تکبر نہیں کرو، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پر اتراؤ نہیں۔ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور پچھلی قوموں میں جن لوگوں نے اترایا تو ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ مراد یہ ہے کہ قرآن شریف میں یہ جب لفظ ذکر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں ناپسندگی کا اظہار کیا، لیکن یہ جو آیت خطبے میں تلاوت ہوئی اس میں اللہ تعالیٰ حکم فرما رہا ہے فلیفرحوا، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی مناؤ۔ کیا فرمایا؟ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی مناؤ۔ اچھا، اب اس کے ساتھ یہ دیکھیں کہ اس کا اگلا جملہ ہے ہوا خیر مما یجمعون، یہ اس سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو۔ یہ کیا ہے؟ ہوا خیر مما یجمعون، یہ اس سے بہتر ہے۔ کیا چیز بہتر ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل پر تم خوشی مناؤ، اس کی رحمت پر خوشی مناؤ، یہ بہتر ہے بجائے اس کے جو تم جمع کر رہے ہو اس پہ نہیں، جو اللہ کا فضل ہے اس پر۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا ہے۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ ان میں رسول مبعوث فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، یہ فضل ہے، یہ رحمت ہے۔ کون سا؟ کہ اللہ نے مومنوں میں اپنے محبوب کو بھیجا، اپنے رسول کو بھیجا۔ اب جب اس آیت کو ہم دیکھتے ہیں تو اب یہ ہمیں سمجھ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں آنا یہ اللہ کا فضل ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، اور اسی رحمت پر ہی اللہ تعالیٰ کی جو یہ رحمت ہے اسی پر ہی خوشی منانی چاہیے۔ اسی پر کیا کرنا چاہیے؟ اسی پر ہی خوشی منانی چاہیے، کیونکہ دیکھو انسان پر اللہ تعالیٰ نے بہت فضل کیا، بہت ساری نعمتیں ہیں انسان پر، لیکن سب سے بڑی نعمت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا شرک میں گمراہ تھی، اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، ظلم و ستم عام تھا، بہت سارے مسائل تھے، لیکن حضور کے آنے سے وہ سب شرک و ستم، ظلم سارا ختم ہو گیا، وہ سب ختم ہو گیا۔ سیرت کی کتابوں میں اگر پڑھیں ظلم کے بارے میں تو ایسا ہولناک چیزیں پڑھنے کو ملتی ہے کہ بندہ حیران ہو جائے کہ ایسے سخت مظالم ہوتے تھے، ایسے سخت مظالم ہوتے تھے، لوگ لڑتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آئے تو آپ نے لوگوں میں بھائی چارگی پیدا کی،
انصار و مہاجرین کو سکا بھائی بنا دیا۔ جو لوگ پہلے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے تھے ان کو صبر اور برداشت کرنا سکھایا۔ عرب کے دیہاتی لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تزکیہ نفس کیا، ان کو سمجھایا، ان کے دلوں کو دھویا، ان کو اللہ کی معرفت دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرب پانے، حضور کی تربیت، حضور کا فیضان ہی تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایک خط لکھتے ہیں تو دریائے نیل چل پڑتا ہے، ورنہ پہلے کون جانتا تھا عمر کو؟ ایسا ہی نہیں، ورنہ پہلے کون جانتا تھا عمر کو؟ ایسے ہی یہ کیا ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی یہ کرامت حضور کے معجزوں میں سے معجزہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایسے مرتبے پر پہنچا دیا کہ اب عمر فاروق خالی چھوٹی سی چٹھی بھی لکھتے ہیں تو دریا چل پڑتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مدینہ کے منبر سے آواز دیتے ہیں تو عراق میں آواز پہنچتی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنی چادر دیتے ہیں تو چادر سے آگ بجھ جاتی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ زمین پر اپنا پاؤں مارتے ہیں تو زلزلہ رک جاتا ہے نا حیرانی کی بات؟ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی یہ ساری کرامات ہیں کہ آپ نے زمین پر پاؤں مارا، آپ کے ہوتے ہوئے مدینہ میں زلزلہ آیا، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے زمین پر پاؤں مارا، کہا کہ اے زمین، عمر نے تجھ پر انصاف نہیں کیا، تو جو ہلتی ہے رک جا، رک گئی۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس طاقت اتنی کہاں سے ہے؟ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے معجزہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی کہ فاروق اعظم کو یہ مقام ملا کہ وہ زمین پر پاؤں مارے تو زمین کا زلزلہ رک جائے، دریا کو خط لکھیں تو دریا چل پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی برکت یہ ہوئی، اسی طرح اور کئی ساری برکتیں ظاہر ہوئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں، اور اسی نعمت پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے مومنو قل بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی مناؤ۔ کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی مناؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں، فضل ہیں کہ حضور کے صدقے ہمیں قرآن ملا، ایسے نہیں، حضور کے صدقے ہمیں ایمان ملا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کل کائنات وجود میں آئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یہ دنیا کا نظام بنایا گیا، انسانوں کی تخلیق کی گئی، یہ پورا عالم جہان یہ بنایا گیا۔ مطلب کل جہان، تمام رحمتیں، فضل و کرم، یہ جو کچھ ملا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ملا ہے۔ یہ کس سے ملا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت ہونا یہ تو خود قرآن مجید میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو اسی رحمت کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی مناؤ۔ کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی مناؤ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رحمت بن کر دنیا میں آنا، اس پر تو صحابہ کرام بھی خوشی منایا کرتے تھے، اس پر خوش ہوتے تھے۔ دیکھو مشہور حدیث ہے، جب مسلمان شروع زمانے میں ہجرت کر کے حبشہ کے دربار میں گئے، نجاشی بادشاہ کے دربار میں گئے تو اس نے کچھ سوالات کیے، اس نے پوچھا، جب مکہ کے دوسرے لوگ گئے بھئی ہمارے بندے واپس کرو، تو اس نجاشی بادشاہ نے بولا بھئی بندوں کو لے کے اور دربار میں اس نے پوچھا بھئی کیا بات ہے، ساری تفصیل بتائی گئی۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے وہاں کیا بات کی؟ جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ ہم لوگ ایمان لائے، ہمارے ہاں اللہ پاک نے اپنے رسول کو بھیجا، وہ رسول جنہوں نے ہمارے دلوں سے شرک کو ختم کیا،
جنہوں نے ہمیں سکھایا کہ ظلم کرنا گناہ ہے، جنہوں نے ہمیں سکھایا کہ زنا گناہ ہے، جنہوں نے ہمیں سکھایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، جنہوں نے ہمیں سکھایا کہ اپنے اخلاق اچھے اپناؤ، اس رسول کا ہم کلمہ پڑھ کر اس کے پیروکار ہو گئے اور یہ لوگ ہمارے دشمن ہو گئے۔ ان کے آنے کی برکت سے ہم اچھے اخلاق والے بن گئے۔ ان کے آنے سے پہلے تو ہم ظلم اور شرک کی گمراہ وادیوں میں گھوم رہے تھے، ان کے آنے کی برکت سے اللہ نے ہمیں ایمان دیا، اس کی وجہ سے اب یہ ہمارے دشمن ہو گئے۔ مراد یہ ہے جعفر طیار رضی اللہ عنہ کیا بتا رہے ہیں؟ بتا رہے ہیں کہ حضور کے آنے سے تو ہمیں ایمان ملا، حضور کے آنے سے تو ہم نے بتوں کی عبادت چھوڑی، حضور کے آنے سے تو ہم نے ظلم و ستم چھوڑا، حضور کے آنے سے تو ہم لوگ آپس میں بھائی بن گئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا رحمت بن کر، اس پر تو صحابہ بھی اس چیز کو ذکر کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ والی حدیث وہ بھی مشہور ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے پاس خوشی خوشی بہت تیزی کے ساتھ چلتے ہوئے آئے، دیکھا مسجد نبوی میں صحابہ کرام کچھ بیٹھے ہیں، جمع ہیں اور باتیں کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ جیسے مجلس ہوتی ہے، جیسے کوئی درس کا حلقہ لگا ہوتا ہے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم یہ بات ذکر کر رہے ہیں، اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا محبوب، اپنا رسول بھیجا، ہمارے اندر اپنا رسول بھیجا جن کی بدولت ہم شرک و ستم سے، ظلم سے بچ گئے اور ہم ایمان کے نور میں آ گئے، اسلام کے نور میں آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ جو دوسرے صحابہ تھے ان سے پوچھا قسم کھا کے کہ سچ میں قسم کھا کے بتاؤ یہی بات ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ کی قسم بالکل یہی سچ بات ہے۔